اور ہینا کا فادر وہ دونوں پہ گئے. میرا کسی سے تعلق نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں افغانستان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے سارے پریس کلب گواہ ہیں. میں نے جرگہ سسٹم ہے, یہ میرے مسز ہے, انہوں نے فیمیل جرگی بنائے, میں نے میل جرگی بنائے. اس کے مسئلے کا ہم نے سلوشن نکال دیا. جو یہاں پہ پیو آر کارڈ تھا وہ بالکل لاک ہو گیا تھا, اس کو ہم نے دوبارہ بحال کیا, پیسے ہم نے دے دیے. میں آپ لوگوں کو کہا مسئلے کا حل جس طرح آپ نے کہا جو 70 سالوں سے نہیں نکلا ہے وہ ابھی تو آپ نے ایک مطالبہ کیا نا کہ میرے 250 لوگ جو ہے نا نہیں, وہ پہلا مطالبہ ہے. اس کی 3 دن کی الٹیمیٹم ہم نے دی ہے, ٹھیک ہے نا. کل اس کا آخری دن ہے. صحیح ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ ٹرسٹ بلڈنگ کرانا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ لوگوں کو رہا کرائیں. اور جو تحریک ہم نے 30 دن سے ہم چلا رہے ہیں, اس تحریک کے دوران جو ہے نا سینکڑوں لوگوں پر FIR درج کی گئی ہے. صحیح ہے نا. ان FIRs کو کوش کریں, اس کے بعد ہم آ کر بات کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آگے کی بات ہوگی. ہمارے بنیادی طور پر 6 مطالبات ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ UN کی سرکردگی میں فیکٹ فائنڈنگ مشن آئے ورکنگ کمیٹی کا, ٹھیک ہے. وہ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے پامالیوں کا جو ہے نا نوٹس, صحیح ہے, خود لیں. ہم نہیں آئیں گے, نہ اسٹیٹ آئے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے CTD اور ڈیتھ اسکواڈس کو بند کیا جائے, ختم کیا جائے, غیر فعال کیا جائے. صحیح ہے. تیسری بات یہ ہے جو بالاچ بلوچ کو قتل کیا گیا ہے نا, اس کے قاتلوں کو جو ہے نا سزا دی جائے. ہم جو ہے نا پروسیڈنگ کا ویٹ نہیں کر سکتے. مسلسل پروسیڈنگ کرا کے یہ اس چیز میں کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بالاچ کو جو ہے نا آپ کے زیر حراست مارا گیا, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی. آپ اس پہ کیا پروسیڈنگ کریں گے؟ آپ اس کے ذمہ کیا پروسیڈنگ کریں گے جب جج نے جو ہے نا ریمانڈ پہ بالاچ کو بھیجا, ریمانڈ کے دوران 2 دن کے اندر آپ نے اس کی لاش پھینکی, تو اس کی کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تیسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ یہاں جتنے لاپتہ افراد کی جہاں پہ آپ پلیز تھوڑا انٹرپٹ نہیں کریں نا. چلو جناب, ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے بھی. ہم آپ کا پروگرام چلاتے ہیں. 4000 بندہ کل جو میں نے پروگرام دکھایا ہے وہ سوکی ٹی وی پہ دیکھ بیٹھا. اچھا, ہم بات کریں اس میں سوری ہم تو ہر کہیں آئے ہیں. ہمارا 5واں مطالبہ یہ ہے. جی سوری مطلب آپ لوگ جب بات میں ڈسکنٹینیوٹی کرتے ہو, میں آپ سب لوگوں سے, میڈیا والوں سے درخواست کرتی ہوں, میں بار بار آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں, یا کوئی سیلیبریٹی نہیں بیٹھا ہے خدا کے لیے. یہاں کوئی سیلیبریٹی نہیں بیٹھا ہے, یہ کوئی شو نہیں ہے, نہ کوئی ایکٹرز ہیں یہاں پہ. یہ بہت جینون مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جینونلی آپ لوگ بیہیو کریں پلیز. 5واں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہیں, لسٹ ہم آپ کو دیں گے. آپ نے سب کو رہا کروانا ہے, سب کو لسٹ ہم آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سب کو رہا کروانا ہے, سب کو, سب مطلب سب. اور 6واں مطالبہ یہ ہے کہ CTD نے جتنے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے نا, آپ یہ جو ہے نا مانیں گے, انٹیریئر منسٹری سے جو ہے نا اس کو اکنالجمنٹ کریں گے کہ جتنے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے مارا ہے وہ انوسنٹ تھے, وہ پاکستان کے زیر حراست کے خانوں میں تھے, ٹھیک ہے. ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے مطالبات ہیں, اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئی ایم سوری آپ کے ساتھ, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کی تعارف نہیں ہو سکتی تھی. اور ہمارے مطالبات یہی ہے. سب سے پہلے ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے آپ ان لوگوں کو رہا کریں, ٹھیک ہے. جتنے FIRs ہوئے ہیں آپ ان سب کو وڈرا کریں, اور یہ ہمارے مطالبات ہیں. ہم 6 مطالبات میں سے ایک میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, ٹھیک ہے نا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا, اگر اسٹیٹ سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہے, اور ہم اسٹیٹ کے پاس ہی آئے ہیں. ہم جو ہے نا اسمبلی کے پاس آئے ہیں, ہم جو ہے نا آپ ہی کی اسمبلی اور آپ ہی کی سپریم کورٹ کے پاس آئے ہیں کہ ان چیزوں کا فوری حل لیں. ہم پہلے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں, 3 مہینے لیے گئے ہیں. آپ کے انور یہ جو پہلے کے وزیر قانون تھے, انہوں نے لکھ کر دیا کہ آئی ول پریونٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس, لیکن کوئی پریونٹ نہیں ہو سکا. اس نے کہا کہ جو خاندانے ہیں ان کے اسٹیٹس میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. کسی کو اگر ریاست نے مار بھی دیا ہے نا تو اس کے خاندان کو بتا دو کہ بھئی میں نے آپ کے بندے کو مارا ہے, یہ اس کا قبر ہے, تاکہ وہ سکون سے زندگی تو جی سکے, تاکہ ایک عورت ہے اس کو پتہ تو چل سکے کہ شی از اے ویڈو. وہ کب تک انتظار کرتی رہے گی؟ آپ کو پتہ ہے ایسے بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, فیانسیز, مطلب وہ منگیتر, اپنے منگیتر کے لیے 10 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کی عدالتوں میں پیش کریں. یہ نہیں بول رہے کہ آؤ میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دے دو, یہ آپ سے بول رہے ہیں اپنے عدالتوں میں پیش کرو.
پیش کرو ان کو. اگر کسی کو آپ نے مار دیا ہے دوران حراست تو ان کے خاندان والوں کو بتا دو کہ بھئی آپ کا پیارا نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. جو ڈیڈ اسکواڈ کا جتھا آپ لوگوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے بلوچوں کے خلاف, جو بتہ لیتے ہیں بلوچوں کی خون کے ساتھ کھیلتے ہیں نا, جن کے ساتھ آپ کے وزراء جو ہے نا بیٹھ کر تصویریں لیتے ہیں, اگر آپ ان کو, ظاہر سی بات ہے جب ایک بلوچ کو جو ہے نا آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے, بلوچ کو گھسیٹ سکتے, تو وہ ڈیڈ اسکواڈ کا جتھا جو ہے نا, وہ جو ڈیڈ اسکواڈ کا جتھا ہے اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. اسٹیٹ از دا پاورفل انسٹیٹیوشن, یہی ہے نا, اسٹیٹ کے علاوہ تو کسی میں طاقت نہیں ہے نا. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ورلڈ پیس جرگہ کے پی کے میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے. ابھی ہمیں NOC کراچی کا میں ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کی 2-3 نمائندگوں کی میٹنگ چیف صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے آن دا اسپاٹ کروا دیتے ہیں. آپ کا ایک مطالب ان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جناب کاکڑ صاحب اگر وزیر اعظم ہے وہ نگران ہے, یہ مسئلہ کہیں اور پہ ہے, ادھر ہم لے کے جائیں گے. ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا, یہاں افغانی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے پیار محبت سے اس کو کنوینس کیا اور اس کے مطالبے بحال ہو گئے. اندر بیٹھ کے ایوم کو ہم نے کہا, UNHCR کو ہم نے کہا اس بیچاروں کا ویزے لگائے. مسئلے کا سلوشن یہی ہے کہ آپ کی چند مطالبے کا مسئلہ نہیں ہے, چند مطالبے کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ وہاں سے آئے, اس کو جان کا خطرہ تھا, وہ کہتے ہیں ہم باہر جا رہے ہیں, اس کا سلوشن نہیں نکلتا تھا. ہم نے سلوشن نکال دیا. 6 ہمارے مطالبات ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے اس دھرنے کے اسپاٹ سے کہیں بھی نہیں جائیں گے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے. جو بھی آئے گا وہ یہاں آئے, ٹھیک ہے. یہاں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا 100 سے زیادہ خاندانیں موجود ہیں. آپ یہاں انہوں نے اتنا بڑا سفر طے کیا ہے کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے, کوئی بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں, جو بھی کوئی, ہم اس ملک میں اگر نگراں حکومت جو ہے نا اختیار نہیں رکھتی ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو میڈیا میں لے کر آئے کہ یہ اس دھرنے کے جو مطالبات ہیں میں ان کو پورا نہیں کر سکتا ہوں. یہ ہمارے لیے خوشکن کام ہوگا, کیونکہ آپ ہمیں زیادہ ڈیلے نہیں کروائیں گے, اس سے یہ لوگ بھی کلیئر ہو جائیں گے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, میں بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں, کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. 14 سال سے سوچیں, آپ خود سوچیں, کسی کو مار بھی دیا ہے تو ایکسیپٹ تو کرو, جاؤ اس کی ماں, اس کی بیٹیوں کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے باپ کو جو ہے نا جاؤ اس کی خبر دکھا دو کہ یہ وہ جگہ ہے. سر آپ ریاست نے بھیجا ہے, میں تو فوج کے ساتھ تو آج چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی بات کروں گا, وزیر اعظم سے بھی کریں گے, وہ الگ بات ہے. مطلب آپ کسی نے میں ایک جرگہ سسٹم ہے میرے پاکستان میں, میرا بہت بڑا طاقت ہے. حکومت نے بھیجا ہے, آپ کو سوال یہ ہو رہا ہے بالکل کسی نے بھیجا ہے, بالکل اس نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ بس آپ یہ سمجھے کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے. 4 دن سے کھڑے ہیں یہاں پہ, مذاکراتی کمیٹی میں آپ کا کہیں نام نہیں ہے. دیکھو, سوات آپریشن میں نے کیا تھا پیار محبت سے, وزیرستان آپریشن میں نے کیا ہے, وزیرستان. ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو آئے ہیں آپ کو کسی نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے ریاست کا؟ میں تو آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں, میں ان سے مطالبات لے رہا ہوں اور ان کے ساتھ آج ہی بیٹھتا ہوں. سر پہلے آپ ان سے بات کر کے, اگر وہ آپ کو نمائندہ, میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ 2-3 بندے جائیں کہ یہ وٹنس ہو جائے. میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ کرا دوں گا. سر پھر آپ بتا سکتے ہیں آپ کون ہیں اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف تک جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میرا نام ہے رعایت اللہ خان اور خان بابا. میں نے سوات امن جرگہ بھی میں نے, وزیرستان بھی میں نے بنائی. یہاں آپ لوگ خود دیکھے تھے. سر یہ مظلوم ہے یہاں پر, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے نا یہاں پہ آپ اکیلے نہیں ہیں, جتنے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو, میرے پاس 15-20 بندے پیچھے ویڈیوز بنواتے ہیں. نہیں, میں اس طرح نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میرے بلوچستان میں ہر جگہ پہ یہ تو میرے خیال میں 10% لوگ نہیں آئے. 10%, 90% لوگ بلوچستان میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 90%. سر 99%, یہ صرف 1% لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک بھی نہیں ہے, یہ 1% کا 0.5%. سر سمپل سوال, آپ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے مطالبے کیا ہے. سر نہیں, ایک بات سنیں سر, مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ بڑے ہیں سر. اگر آپ نے جرگے کروائی تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ امن کے لیے اتنی کوشش کرتے. سر آپ ہے کون؟ آرمی چیف نے آپ کو بھیجا ہے, وزیر اعظم نے بھیجا ہے, وزیر داخلہ نے بھیجا ہے, آپ یہ سمجھے کہ میں دونوں کو ہی نمائندہ. سر کیسے ہم سمجھے سر آپ گوگل پہ بھی دیکھ لیں. سر یہ امن کی بات, تو یہ امن کی بات کی جا رہی ہے. سر ادھر آرمی چیف کو بتا دیں کہ ڈسکشن کو آگے نہیں لے کر جائے. ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مطالبہ پہلے, سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو رہا کرواؤ,
जितने FIRs आपने लगाए हैं उन सबको ख़त्म करो। और मुतालबा, सबसे पहला मुतालबा ये, आप 3 बंदे UN कौन है जो वजीर आजम से मैं मिलाऊंगा, चीफ ऑफ मिनिस्टर आप यहाँ लाएं, ये 3 बंदे कोई बाहर नहीं मैं जाएगा, आपको बता रहा हूँ कि कोई जब बंदे वापस नहीं जरगी जो जाएंगे। है आपकी बलुस्तान में जितने भी जरगे हो रहे हैं हम इख्तियार देते जरगा 3 बंदे। सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना, वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो भी आना चाहेगा वो यहाँ आए। अगर वजीर आजम यहाँ से जाकर क्वेटा में वहाँ पर मजलूमों के पास जाके बैठ सकता है तो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। दूसरी जानब हम एक चीज़ कोशिश मालूम, करेंगे अभी इनके मुताबिक, वहाँ पर अभी बंदा वो प्रेस 3 बंदे कॉन्फ्रेंस तो हुई है और कहा गया कि नुमाइंदा यहाँ मुझे पे दे जो लोग देना, बैठे हुए हैं, खास इधर भी एजेंडे बुलाऊंगा और इस उसके प्रेस उनके कॉन्फ्रेंस साथ में बैठ कहा के मसले का हल निकालना है। नहीं, तो अभी नहीं, जो आप प्रेस प्लीज- कॉन्फ्रेंस की आप अच्छा, प्लीज अगर जो है वजीर ना- आजम इधर आ गया, नहीं, जो भी आए, आप सबसे पहले तो बोले वजीर आजम इख्तियार रखता है कि इन मसलों को हल करे। रखता है। आपने अभी कहा कि निगरान वजीर आजम है। बिल्कुल, मैं तो आपको कहता हूँ, मैं आपकी शाम की आपके वजीर आजम ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना एक तरफ से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का ये जो तनाज़ियात है ये खत्म करो। हमारा कोई लेकिन अभी भी तनाज़ा नहीं कोयटा है। में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर वहाँ हम पे बैठ के देखिए, कहा गया कि अगर लोग एजेंडे हम की इस तरफ आए। स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आजम हमारा भी वजीर आजम है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आजम है, आए इन मसलों को हल करें। हमारे मसले आप आए, डिबेट करें। हमारा कौन सा मसला जो है ना अगर इल्लीगल है, वजीर आजम साहब इधर आ जाए तो आप वो हम बात की बात है। आप प्लीज सर एक सिंपल सवाल दूसरा लीजिएगा सर, जब इनको 26 नंबर के ऊपर इनके ऊपर जुल्म हुआ, वाटर कैनन तशद्दुद हुआ, पुलिस ने मारे, वजीर आजम ने उनके ऊपर कुछ कहा है सर? यही तो हम कहते हैं कि नहीं कुछ कहा है सर? क्या वजीर आजम को मीडिया वो नजर नहीं आ रहा है, मीडिया के ऊपर नहीं देखते या बाहर दौरे कर रहे हैं सर? ब्लैक आउट करवाया गया है, उसने जबकि कहा दूसरी था जानब कि की हम तरफ- शांति से निपटेंगे, ये कि झंडे के तहत आ रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज कही गई है उनकी जानिब से। ओके जी, थैंक बस यू। बात होगी। बात होगी। आप यहाँ पे 1-2 नंबर मुझे दे दें, मैं शाम को जाके बात करके फिर कोऑर्डिनेशन। आप सबसे मैं पहले ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं मसले का हम जो सभी है समझ ना, रहा हूँ। नहीं हम जो है ना, आप अगर असर रसूख रखते हैं ना, जाएं उस कमेटी में अपना नाम डलवा के लाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज थैंक यू। डॉक्टर मैडम